بسم الله الرحمن الرحيم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعن واہلک اعداءہم۔ پیارے بچوں، آپ کی خدمت میں سلسلہ وار قرآن کریم سیکھنے کے اس پروگرام کو پیش کرتے ہوئے ہم حروف کے نام سیکھ رہے ہیں۔ تو آئیں یہاں پہ آج ہم 11ویں سبق آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم حسب معمول اپنے اس پروگرام کے مطابق حرف کو لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد اس کو رنگ بھرتے ہیں اور رنگ بھرنے کے بعد اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھ لیجئے ہم نے جس حرف کو آج جس سے آشنا ہونا ہے، دیکھنے میں نہایت آسان حرف ہے جس کو آپ پہلے جانتے ہیں۔ اس کا جو نام تھا وہ کیا تھا؟ را۔ را کے نام سے آپ نے پڑھ لیا ہے۔ تو آئیے اس کے اوپر ایک نقطہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اس حرف کا نام بدل جاتا ہے اور اس کا نام بن جائے گا زا۔ دیکھیے مجھے غور سے دیکھ لیجئے، کھینچ کے بھی پڑھنا ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کی آواز پتلی بھی ہے، موٹی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے دیکھ لیجئے گا دوبارہ، زا زا، ز کی جو آواز ہے وہ اس کے اندر آنی چاہیے۔ زا، دیکھیے اچھی طرح سننے کے بعد میری نقل اتارنے کی کوشش کیجیے۔ تو آئیے ہم اس کو دہرانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ دہرانے کے لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے اس کو ہم رنگ کریں گے، رنگ بھرتے بھرتے ہم اس کو پڑھا کریں گے۔ زا زا زا۔ اب آپ ہمارے اس طریقہ کار سے آشنا ہو چکے ہیں کہ زا کو ہم نے جو بڑا کر کے لکھا ہے وہ اس کی نقل اتارنے کے لیے۔ اب آپ اپنے پاس جو آپ کی کتاب ہے اس میں رنگ بھریں گے اور ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ اگر اس زا کو چھوٹا کر کے لکھا جائے تب بھی اس کے نام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نام وہی رہے گا۔ دیکھیں، یہ دیکھیں، زا چھوٹا ہو یا بڑا اس کا ایک ہی نام ہے۔ تو آئیے ہم اپنے کلاس میں پہلے آج کے نئے سبق کو دہراتے ہیں اور اس کے بعد اب سے پہلے کے کم از کم 3 سبق ہم پڑھیں گے، دہرائیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی جو اس سے پہلے بھی ہوں آپ کی خدمت میں خود بہت پیش ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کو پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ شکل کو غور سے دیکھ لیجئے گا، ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کا نام ہے زا، کھینچ کے بھی پڑھنا ہے، زا۔ تو آئیے یہاں پر ہم آپ کے ساتھی سے مدد لیتے ہوئے اس کو پڑھیں گے۔ تو بیٹا دیکھ لیجئے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ زا۔ یہ کیا ہے؟ زا۔ یہ کیا ہے؟ زا۔ تو دیکھ لیا نا آپ لوگوں نے، اسی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، بہت آسان حرف ہیں۔ دیکھ لیجئے یہ کیا لکھا ہوا ہے بیٹا؟ ذال۔ یہ دیکھیں ہم نے اس سے پہلے جو سبق پڑھا تھا 2 سبق پہلے اس کو دہرا لیا تو انہوں نے صحیح طریقے سے ہمیں سنا لیا۔ آپ بھی دہرائیں گے اور صحیح سنائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے آئیے جب دہرائیں گے تو کیسے دہرائیں گے؟ یہ کیا ہے بیٹا؟ ذال۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ را۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ زا۔ دیکھیں دوبارہ، ذال۔ یہ را۔ یہ زا۔ دیکھیں ان میں بھی کوئی فرق نہیں کرتا، سارے وہی ہیں۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ زا۔ یہ بھی کیا ہے؟ زا۔ یہ بھی کیا ہے؟ زا۔ اور یہ زا۔ یہ را۔ ذال۔ زا۔ ذال۔ دوبارہ، ذال۔ زا۔ را۔ ذال۔ اب دیکھیے ہم نے جو اس سے پہلے جو سبق پڑھے ہوئے ہیں اس کو ذرا دہراتے ہیں۔ یہ کیا لکھا ہوا بیٹا؟ را۔ یہ کیا لکھا ہوا بیٹا؟ دال۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذال۔ اب آئیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ دال۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ خا۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ عا۔ دیکھیں اب تک ہم نے جو حروف پڑھے ہیں اور سمجھ گئے ہیں اور جان لیے ہیں، ان کو پہچاننا ہماری ذمہ داری ہے اس سبق کے پڑھتے ہوئے۔ اگر آپ پہچان گئے، پہچاننے کے بعد اگر پڑھ پا رہے ہیں تو پھر
ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہمارے ننھے منھے جو ساتھی ہیں وہ قرآن مجید سیکھنے کے اس مرحلے میں اس حرف کو پہچان گئے. انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں دہرائیں گے اور آپ کے بڑے آپ سے سنیں گے، اور سننے کے ساتھ ساتھ آپ کی حروف شناسی یعنی حرف کو پہچاننے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھتی جائے گی. اور آپ اپنے گھر میں جب دہرائیں گے تو حمزہ سے لے کر زا تک کو آپ نے ایک مرتبہ سیدھے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ زا سے پھر را، پھر دال، پھر دال الٹے حمزہ تک پڑھنا ہے، اور اس طرح دہراتے ہوئے انشاءاللہ آج کا سبق بھی آپ سیکھ جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.